میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا کہ سن ہجری جہاں سے شروع ہوا یہ بڑا ایک عظیم واقعہ ہے۔ اسلامی تاریخ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسلامی تاریخ کہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ کسی نے عرض کیا امیر المؤمنین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے کریں، کسی نے مشورہ دیا کہ وفات سے کریں، کسی نے مشورہ دیا کہ معراج مصطفیٰ سے کریں، اور بہت سے صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند فرمایا کہ ہجرت یہ عظیم واقعہ ہے جس سے کفر اور اسلام کا فرق واضح ہوا، جس سے اسلام کو ترقی ملی، عزت ملی اور اسلام کا غلبہ شروع ہوا، اور اسلامی سلطنت ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو فرمایا کہ یہ عظیم واقعہ ہے، اس لیے ہم اپنی تاریخ کا آغاز اس عظیم واقعہ سے کرتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی، غار ثور کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر سارا دن مکہ سے خبریں لیتے اور شام کو غار ثور میں پہنچاتے۔ جب تیسرا دن ہوا، کفار ہر طرف سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، اعلانات کروائے، انعامات کا لالچ دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی سراغ نہیں ملا، تھک گئے ڈھونڈ کر۔ تو آ کر بتایا کہ اب ان کی کوششیں ماند پڑ گئی ہیں، اب وہ بیٹھ گئے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن مکہ میں رہے، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق مدینہ ہجرت کر گئے اور قباء بستی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے۔ تو تیسرے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آگے چلیں۔ 2 سواریوں کا انتظام، اور عبداللہ بن عریقت جو کافر تھا لیکن اجرت کے اوپر اس کو لیا گیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کسی کافر سے آپ تجارت کر سکتے ہیں تجارت کی حد تک، لیکن اس سے اپنے دلی تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا دلی تعلق اور دوستیاں ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا یہود و نصارہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اور بھی جتنے کافر ہیں، الکفر ملت واحدہ، یہ سب ایک ہی ملت ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اپنے ایک مفاد کی حد تک آپ سے تعلق رکھیں گے، دوستی رکھیں گے، اور پھر جب موقع ملے گا تو نقصان پہنچائیں گے۔ تو عبداللہ بن عریقت کو اجرت پہ لیا، کیونکہ وہ مکہ سے مدینے کے جو راستے تھے ان سے واقف تھا۔ اب تو روڈ بن گیا نا، اس زمانے میں تو کوئی روڈ نہیں تھا، اور
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک اونٹنی پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہیں اور پیچھے سیدنا صدیق اکبر ہیں، یعنی آگے نبوت ہے اور پیچھے صداقت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اول کملی والے پیغمبر ہیں اور ثانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور دوسرے اونٹ پر عبداللہ ابن عریقت اور پیچھے عامر بن فہیرہ غلام سوار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ تجارت کی وجہ سے بہت زیادہ جانتے تھے، کیونکہ آپ کی تجارت بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو راستے میں کوئی بھی ملتا اور وہ پوچھتا یہ آپ کے آگے کون ہے، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے کہ یہ مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے شاید ان کو راستے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ راستہ، اور سیدنا صدیق اکبر بات کر رہے ہیں جنت کے راستے کی، یہ مجھے اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظاہری راستہ۔ سفر جاری ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا لگتا ہے کہ ساحل سمندر یہ جو 2 اونٹنیاں جا رہی ہیں، 4 لوگ ہیں، یہ وہی ہیں جن کی تلاش میں قریش مارے مارے پھرتے ہیں۔ کہتے میں نے ان سے کہا وہ کہاں، وہ تو 3 دن ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، تو چلے گئے وہ یہاں کہاں، ایسے ہی تمہیں غلط فہمی ہے۔ قریب سے تم نے دیکھا؟ وہ کہنے لگا نہیں قریب سے تو نہیں دیکھا، مٹی اڑ رہی تھی، لیکن اندازہ ہے کہ وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھ چھپا کر آہستہ سے ان کے پاس سے اٹھا اور باندی سے کہا میرے گھر کے پیچھے کی طرف گھوڑا جا کے باندھو، اور میں چھپ کر گھوڑے پہ سوار ہوا، کچھ زیادہ راہ لیا، نیزہ ہاتھ میں لیا اور میں نے آپ کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹنی کی سپیڈ تو آہستہ ہے اور گھوڑا تیز رفتار ہے، اور یہ پرانے دور کے بادشاہوں کی سواری ہے۔ اللہ نے دیکھو امت محمدیہ کو کیا کچھ دیا ہے، جس پہ بادشاہ چڑھا کرتے تھے آج اس پہ بیٹھنا بھی ہم توہین سمجھتے ہیں۔ کیا کیا ٹھاٹ باٹ امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے قریب پہنچ گیا، قریب تھا کہ میں آپ کو پکڑتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم تو پکڑے گئے، یہ آدمی ہماری تلاش میں پہنچ گیا ہے، ظاہرہ نیزہ مارے گا، کسی کو زخمی کر دے گا، جانور زخمی کر دے گا، تو اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہوں گے، ہمیں پکڑ لیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف پیچھے مڑ کر تھوڑا سا دیکھا۔ سراقہ کہتے ہیں میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں باوجود پتھریلی زمین کے زمین میں دھنس گئے، وہ گھوڑے سے اوپر سے گرا نیچے جا کر، اور میں سمجھ گیا کہ یہ نبی برحق ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ترکش سے تیر نکالا، فال نکالی، خلاف نکلی، لیکن انعام کے لالچ میں پھر بھاگا۔ تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو پھر میں نے آپ سے امان طلب کی، مجھے معاف کر دیں اور معافی نامہ لکھ دیں۔ تو چمڑے کے ایک ٹکڑے پر عامر بن فہیرہ نے معافی نامہ لکھ دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے ہوئے فرمایا سراقہ کیا حال ہوگا اس وقت تیرا جب کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کہاں ایک دیہاتی آدمی اور کہاں دنیا کی سپر طاقت اور اس کے بادشاہ کے زیورات، سونے کے کنگن، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہہ دے امریکہ کے صدر کی گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہو، کیسا وہ وقت ہوگا، آپ کہیں کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، کہاں وہ امریکہ کا صدر، مجھے تو وہاں کا ویزا بھی نہیں ملتا، وہ آپ کہتے اس کی گھڑی اور اس کے جناب جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گی۔
لیکن سراقہ کہتے ہیں اگرچہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب حضور نے یہ بات فرمائی تو میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ اپنے نبی کو غلبہ دے گا اور کیسر و کسریٰ فتح ہوگا اور اس کے سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ یہ سراقہ بن مالک فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، حضور نے امان نامہ لکھ دیا، واپس ہو گئے۔ اللہ کی شان، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ٹوٹا کیسر و کسریٰ اور اس کے سونے کے کنگن بھی آئے، اس کی پوشاک بھی آئی، اس کا تاج بھی آیا، زیورات بھی آئے، شاہی خزانہ بھی آیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا باقی سارا مال تو مجاہدین میں تقسیم کرو، لیکن فرمایا یہ جو اس کے سونے کے کنگن ہیں یہ رکھو اور سراقہ بن مالک کو بلاؤ اور میرے کملی والے پیغمبر کی پیشین گوئی کے مطابق یہ سونے کے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنا دو۔ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں جب وہ اتنے وزنی سونے کے کنگن پہنائے، جاؤ گفٹ ہے تمہارے لیے۔ روتے تھے کہاں ایک دیہاتی آدمی اور کہاں دنیا کے سپر طاقت کے بادشاہ کے سونے کے کنگن اور اس کے ہاتھوں میں۔ واہ میرے کملی والے پیغمبر، آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن آپ کی پیشین گوئی ایک ایک لفظ اسی طرح ثابت ہوئی۔ حضور کا سفر آگے جاری ہوا، دوپہر کا وقت ہو گیا، دور سے دیکھا کہ ایک خیمہ نظر آ رہا ہے اور یہ حضرت ام معبد کا خیمہ ہے۔ یہ خاتون ہے جو قافلوں کی مہمان نوازی کرتی ہیں اور خرد و نوش کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، قافلے آ کر ٹھہرتے، ان سے وہ چیزیں خریدتے۔ آج کل کی زبان میں جس کو کہتے ٹک شاپ ہے، پیٹرول پمپ کے اوپر راستے میں کہیں بنی ہوتی نا جی، چاکلیٹ لے آؤ، کینڈی لے آؤ، بسکٹ لے آؤ، ہے فلاں مشروب لے آؤ، میرے لیے یہ لانا، اس کے لیے وہ لانا ہوتا ہے نا جی۔ ہاں، جتنا گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے اس سے زیادہ دگنا فیملی خرچہ کرا دیتی ہے، اپنے کھانے پینے کا خرچہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ دکان تھی۔ اب کھانے پینے کی اشیاء لوگ خریدتے، سوکھا گوشت پڑا ہوتا وہ خرید لیتے، فروٹ پڑا ہوتا، کوئی اور کھانے پینے کی چیز پڑی ہوتی، دودھ پڑا ہوتا وہ لے لیتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جاؤ دیکھو تو کھانے پینے کی چیز ہو۔ ام معبد سے جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس کو کھانے پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، قحط کے دن ہیں اور میرا شوہر بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ایک یہ بیمار بکری کھڑی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو کیا ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ اس نے ہنس کے کہا دودھ کیا اس بیچاری نے دینا، یہ تو چل بھی نہیں سکتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجازت دو، انہوں نے کہا اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر پھیرا۔ روایات میں آتا ہے بیمار بکری تندرست ہو گئی اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، ایک بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھویا، نکالا دودھ۔ ام معبد دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو بیمار بکری ہے، اس نے تو دودھ کبھی دیا ہی نہیں اور آج اتنا دے رہی ہے کہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا برتن بھر گیا جیسے کسی اونٹنی کا دودھ ہے، کسی بڑی گائے کا دودھ ہے، بکری تو اتنا دودھ ہی نہیں دیتی، یہ کیا ہو گیا؟ حیران پریشان دیکھ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، غلام نے بھی پیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا، ام معبد نے پیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس برتن کو رکھا اور پھر دودھ نکالا، وہ بڑا برتن پھر بھر گیا۔ حضور نے فرمایا لو یہ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو۔ ام معبد یہ دیکھ کے پوچھتی ہے آپ کون لوگ ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا کہ یہ کملی والے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔
اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ ام معبد کو آپ نے بیعت فرمایا، اور ام معبد فرماتی ہیں سب سے زیادہ چیز جو مجھے متاثر کر رہی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری اور فداکاری، کہ یہاں بڑے بڑے لشکر آئے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے نوکروں چاکروں کو دیکھا، ان کے غلاموں کو دیکھا، مگر ایسا خدمت گزار میں نے کسی کا بھی غلام نہیں دیکھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری۔ کہتی مجھے بہت متاثر کیا اس چیز نے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر آگے، شام کو اس کا شوہر ابو معبد گھر آیا، دیکھا گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، گھر میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، اور ایک اتنا بڑا دودھ کا برتن بھرا ہوا ہے۔ ام معبد سے پوچھتے ہیں کون آیا گھر کے اندر؟ کیا کوئی قافلہ آیا؟ کوئی اونٹنیاں ان کے ساتھ تھی، جانور ساتھ تھے جن کا اتنا دودھ تم نے نکال کے رکھ لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں ایک نورانی چہرے والا آیا، حضور کا تعارف کرا رہی ہے۔ وہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، اپنے شوہر سے کہنے لگی آج میں نے ایسا انسان دیکھا ہے جہاں قدم پڑتے تھے رحمتیں اور برکتیں وہیں ڈیرے لگا لیتی تھی۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، اور جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ کہنے لگی میرے شوہر وہ ایسا سراپا، ایسا حسین و جمیل، آج تک آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ زلفوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی، رخ انور کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ابو معبد تمہیں میں کیا سراپا اس کا بتاؤں؟ یہاں پر بادشاہ آئے، بڑے بڑے شہزادے آئے، ہمیشہ یہاں قافلے رکتے ہیں، آج تک میری آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا با کرامت انسان دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی برکتوں والا انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو غلام دیکھا، ایسا غلام بھی کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے ام معبد یہ تو وہی ہے جس کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ روکنا تھا، میں بھی شام کو آتا، قدم بوسی کرتا۔ اور ام معبد اور ابو معبد دونوں وہیں سے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ بھی قباء بستی میں ان کے شوہر نے آ کر یہاں پر اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر آگے جاری ہے، ابھی مدینہ سے باہر ہے۔ بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں کے ساتھ، وہ بھی انعام کے لالچ میں راستہ روکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، راستہ روکا ہوا ہے، انعام کے لالچ میں قریش نے اعلان کر رکھا ہے 100 اونٹ انعام ہے، اس کو بٹھا دو بھئی، یہ کس کے ساتھ ہے، بٹھاؤ اس کو، بٹھاؤ اس بیچارے کو، کیوں بے چین ہے اتنا، باہر نہیں تو برآمدے میں چلے جاؤ بے، شاباش۔ بریدہ اسلمی کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا تو کہتے اللہ کے محبوب یہ تو بڑا ایک لشکر آ گیا۔ فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور میرے محترم سامعین، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ فرماتے پھر میں بھی اسی کا ہو جاتا ہوں، اور اس کے دل کو ایک تقویت دیتا ہوں، ایک غیبی طاقت کی۔ یہی تو میں کہا کرتا ہوں، استحضار مولا یہی مطلب ہے اس کا، مولا کو اپنے ساتھ کر لو، انشاءاللہ العزیز سب غم ختم ہوں گے، سب پریشانیاں ختم ہوں گی۔
احد کی سرزمین پر 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، استحضار مولا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نماز روزہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی معیت ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا گر کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر مولا کو لیا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا تعلق بھی لیا ہوتا تو پھر آپ کی عبادت کا مزہ بھی دگنا ہوتا، اور کسی غم کے اندر پھر آپ کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہماری اجتماعی کیفیت ہے، بلکہ حق تعالیٰ کی معیت، اللہ کا تعلق آپ کا حوصلہ بڑھاتا کہ جس طرح یہ غم آئے ہیں ہم خوشیاں بھی دینا جانتے ہیں، ہم نکالیں گے آپ کو ان مصائب سے اور ان چیزوں سے۔ تو بریدہ اسلمی، حضور نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا جی اسلم۔ حضور نے فرمایا ابو بکر معاملہ ٹھیک ہے، بریدہ کا معنی ٹھنڈا اور اسلم کا معنی ماننا، فرمایا یہ اسلام کو مانے گا، قبول کرے گا۔ نام کی تاثیر ہوتی ہے شخصیت کے اوپر، اس لیے اپنے بچوں کے نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، حضرات صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں پہ نام رکھیں۔ ہمارے ہاں ایک ہی بات ہوتی، جدید نام بتا دیں جی، ماڈرن سا نام بتا دیں جی۔ میں نے کہا ماڈرن ہی رکھ دیں پھر اس کا نام، ماڈرن ہی رہے گا سدا۔ یہ اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، تو اس لیے اچھا نام رکھیں، اس کا شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ بریدہ اسلمی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کا مشن ہے، کیا پروگرام ہے، کیوں لوگ آپ کے مخالف ہیں، کیوں مکہ والوں نے آپ کو نکالا ہے، کیا لڑائی ہے ان سے آپ کی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا تعارف کرایا، اللہ کا تعارف کرایا اور اپنی بعثت کا مقصد بتلایا۔ بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں کے ساتھ نقد ہی حضور کو دل دے دیا، نقد دل دے دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو اکٹھے کلمہ پڑھایا، بیعت فرمایا ان کو۔ بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کوئی نشانی عطا فرمائے، میں لے کر آگے چلوں۔ حضور نے اپنی پگڑی عطا فرمائی اور انہوں نے پرچم بنا لیا اور حضور کے آگے چل رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام روز آتے اور ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر حضور کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے، کیونکہ اس زمانے میں پیغام رسانی کا اور تو کوئی انتظام نہیں تھا، کو مواصلات کو ایسا سسٹم نہیں تھا، بس اتنا پتہ چلا کہ حضور مکے سے چل پڑے ہیں۔ روز انتظار، 8 دنوں میں آپ نے یہ سفر مکمل کیا، روز انتظار کرتے۔ دوپہر کا وقت ایک یہودی نے آواز لگائی، او مسلمانوں، جس کے انتظار میں تم روز کھڑے رہتے تھے آج تمہارا وہ مزدہ آ گیا ہے۔ چونکہ گرمی کی وجہ سے صحابہ گھروں کو چلے گئے، سب دوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے لگایا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو اللہ تو ہے نا مددگار، اللہ تو اس کا مددگار ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے نکالا 2 میں سے دوسرے تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کرو، ملائکہ ہمیں اپنے پروں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔
حق تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اپنے حکم کو بلند و بالا کر دیا۔ کافر چاہتے تھے حضور کو گرفتار کر لیا جائے، شہید کر لیا جائے، اللہ چاہتے ہیں محبوب کو بلند کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے میں نے ان کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا حکم پورا ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ